بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ کلمہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا کلمہ جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتا ہے۔ یہ کلمہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس کلمے کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی کلمہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ کلمہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی کلمہ اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتا ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی کلمہ دیوار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ کلمہ عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دیں۔ اور وہ کلمہ کون سا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبر روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو یا غفارو، اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے پھر ہدایت پر قائم رہے، اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یہ غفارو کہتا ہے، اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کو نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم عمل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے
اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیضیاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹری ہے۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔